حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ایسے آدمی تھے کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے دنیا کے بادشاہ ہو کر بھی ان کو مخلوق کی محتاجی اور مال اور خزانے کی محتاجیاں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے اللہ پر اپنی محتاجی کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ بلقیس کا قصہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، تو بلقیس نے جب سلیمان علیہ السلام کا خط اس کو اسلامی دعوت کا پہنچا تو بلقیس نے کہا میں ان کو آزماؤں گی کہ وہ محتاج فقیر ہیں یا غنی ہیں، یعنی اللہ کا نبی ہو تو وہ محتاج مخلوق کا نہیں ہوتا، چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک بلقیس غیر مسلم ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ فقر کس کو کہتے ہیں، غنا کس کو کہتے ہیں۔ تو بلقیس نے کہا کہ میں کچھ سلیمان کو ہدیہ بھیجوں گی، بہت قیمتی مال سامان کا، اور میں دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے قاصد کے ساتھ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو بہت قیمتی سامان ہدیے میں بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ سارا مال ٹھکرا دیا اور کہا ارے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی ضرورت ہے، یہ تو سب اللہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ چنانچہ اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں صرف اللہ ہی کا محتاج ہوں، مجھے دنیا کی چیزوں سے مخلوق سے کوئی احتیاج نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے جب سنا کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خزانے کا سونا جو اتنا زیادہ تھا کہ باہر ایک زمین کھلی تھی کئی بیگھا، اس زمین کے اوپر سارا سونا پھیلا دیا اور کہا اس کے اوپر ریوڑوں کو چھوڑ دو، وہ جانوروں کا ریوڑ، بکریوں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، یہ ریوڑ اس کے اوپر چلے گا پھرے گا اور خوب پخانے کرے گا۔ بلقیس نے آ کر دیکھا کہ اتنا سارا سونا اور اس پر جانور پخانا پھیر رہے ہیں، تب سمجھ میں آئی کہ یہ آدمی کو سونے چاندی کی محتاجی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے دراصل فقر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کا محتاج بنے۔ اگر اللہ کا محتاج بنا تو اس میں کامیابی ہے، اور دنیا والے فقیر اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے سامنے سوال کرتا رہے اور دنیا کا محتاج بنا پھرتا رہے، اور دنیا کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کرتا رہے۔ اس لیے ایسے فقیر کو دنیا والے فقیر کہتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے والا فقیر وہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا والوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہی کا محتاج ہوتا ہے۔